حیدرآباد سے میں وہاں پہنچا چندرپور، جہاں پر ایک بہت بڑا عالمی اجتماع کی طرح پر کئی صوبوں کا، چھتیس گڑھ اور مہاراشٹر اور آندھرا پردیش اجتماع ہو رہا تھا، بہت بڑا مجمع تھا، اجتماع شروع ہو چکا تھا، میں دوسرے دن پہنچا۔ حضرت مولانا سعد دامت برکاتہم بہت مصروف تھے، لوگ قطار در قطار ان سے ملنے کے لیے منتظر تھے۔ میں نے کہلوایا، مولانا نے فوراً مجھے بلا لیا، پون گھنٹے مولانا سے بہت ہی دل کھول کر باتیں ہوئی، اور میں عرض کیا، مولانا اللہ تعالیٰ آپ سے انشاءاللہ کام لے گا، مولانا الیاس کے کام کی تکمیل کرائے گا، اور یہ جو بادل ہیں یہ چھٹ جائیں گے، ایک سال سے زیادہ نہیں چلیں گے یہ، لیکن آپ کو اپنے آپ کو بھی بدلنا ہوگا، اور آپ کے لیے اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ آپ کے گھر میں مولانا الیاس، مولانا یوسف، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میں تبدیلی نہیں، اس کے اعتبار سے آئے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ سے قریب ہوں، اور ہر عالم کی آپ اکرام کریں جس طرح وہ بزرگ کرتے تھے، اور آپ خواص میں زیادہ نہ رہیں، عوام میں، خاص طور پر کام کرنے والوں کے ساتھ آپ کا خصوصی تعلق ہو، وغیرہ وغیرہ باتیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد میں پون گھنٹے بات کرنے کے بعد جب واپس اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، چند ہی قدم اٹھاتے کہ دو شخص دوڑتے ہوئے آ کے مولانا آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا سعد دامت برکاتہم، میں پہنچا، ابھی تو گیا تھا ان کے پاس سے، تو پتہ چلا وہ کھانے پر دسترخوان لگا ہوا ہے، سب لوگ شروع کر چکے ہیں، مولانا میرا انتظار کر رہے ہیں، میرے پلیٹ میں ڈال رہے ہیں مولانا کھانا۔ میں نے عرض کیا کہ مولانا میں 20 سال سے تبلیغ والوں کا کھانا نہیں کھاتا، 20 سال سے۔ کہنے لگے نہیں، ہم تو آپ کے خاص ہوا ہیں اور ہم آپ مشتاق ہیں۔ بہرحال کھانا کھایا۔ مولانا کے والد کے ساتھ بھی بڑا خصوصی تعلق رہا ہے زندگی میں، اور ان کے دادا کے ساتھ بھی بچپن میں بہت گزارا ہے، اس کا احساس بھی ہے ان کو۔ علماء کا مجمع تھا، بہت بڑا مجمع، بڑے اجتماع میں ہزار علماء ہوتے ہیں، اس طرح پرانے بھی بہت بڑا مجمع تھا۔ مولانا نے مجھے دیکھ لیا، مولانا مجھے آگے بلایا اور اپنے ساتھ کرسی لگوا، اس کے بعد بیان شروع کیا، بڑی شفقت اور محبت کا اظہار، احترام کا اظہار۔ اسٹیج سے اتر کر جب میں آ رہا تھا، دیکھا کہ پیچھے سے آ کر کسی نے ہاتھ پکڑ لیا، مڑ کر دیکھا مولانا سعد دامت برکاتہم، بہت ہی محبت کے ساتھ اپنے کمرے میں لے کر گئے، سارا پلندہ پیش کیا، جو دیوبند سوال جواب، اور جو اس کے بارے میں کیا کیا ہوا تھا وہ ساری تفصیلات بھی بتائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، مولانا سے کئی مرتبہ وہاں بات کرنے کا موقع ملا، اور وہاں دیر دن ٹھہر سکا میں، بڑا خوش تھا میں۔ مولانا میں بڑی تبدیلی دیکھی میں نے، بہت نرمی، بہت محبت اور بہت سادگی بڑھتی چلی جا رہی ہے واقعتاً۔ بہت ایک سال میں، گزشتہ سال جب میں اچانک پہنچا تھا، میرا ایک طریقہ یہ ہے کہ دہلی میں جو سجادہ نشین ہے، نظام الدین اولیاء، کلیم جہاں آبادی اور فلاں فلاں، ان سے بھی میری دوستی ہے، تو میں مغرب سے پہلے پہنچا مولانا سے بات کرنے کے لیے۔ تو مولانا فرمایا کہ مغرب کی بعد 2 رکعت سنت پڑھ کے میں کمرے میں آ جاؤں، آپ بھی آ جائیے۔ اس وقت بھی تقریباً آدھا گھنٹہ اس کے اوپر میں نے بات کی تھی، اور یہ محبت کے ساتھ کہ بھئی ہمیں کیا ہونا چاہیے، آپ کو اور زیادہ آپ کو بدلنا ہے۔ میں نے دیکھا مولانا ساری باتوں پر عمل کیا ہے، اور بہت تبدیل ہو گئے ہیں، بہت ہی خوشی ہوئی مجھے۔ بہرحال اجتماع تو چلتا رہا، پیر کے دن دوپہر کے بعد دعا تھی، میں تو اتوار کے شام کو ہی گجرات پہنچ گیا۔ گجرات میں سورت پہنچا، وہاں ڈابھیل بڑا مدرسہ ہے، مفتی خانپور ہمارے بہت عزیز دوستوں میں ہے، اور کفلیٹا میں قاری اسماعیل بسم اللہ ہمارے بہت ہی محبت کرنے والے ساتھیوں میں ہیں۔ تو میں کفلیٹا میں ٹھہرا مہمان خانے میں، تو وہاں پر سورت سے 4-5 دوست آئے، اس میں منہاج صاحب بھی ہیں جو ٹائمس آف انڈیا میں لکھتے ہیں اور چینل پر ہوتے ہیں انگلش، اور مفتی ہاشم جو میمن ہیں اور بہت بڑا کاروبار بھی ہے ان کا، اور بھی 3-4 بظاہر بحث کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے صاف کہا کہ دیکھیے تبلیغ کا میرا کام اس وقت تبلیغ نہیں ہے، اور نہ میں اس کے لیے آیا ہوں، میں تو زندگی کا بڑا حصہ لگا تھا تبلیغ میں،
تو یہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا کہ کوئی نظام الدین سے مولوی الیاس سے خاندان کو بھگا دے اور قبضہ کرے اور یہ کرے یہ اس لیے میں نے اپنا ایک فریضہ ادا کیا. مجھے آج بھی کچھ نہیں لینا ہے, نہ کبھی تبلیغ میں تقریر کرنی ہے. میں نے خود اپنے اوپر پابندی 25 سال سے لگائی ہوئی ہے. یہاں کے ذمہ داروں کہہ رکھا ہے, حافظ پٹیل رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھیوں کو, کہ آئندہ مجھے بیان کا کہا تھا میں کبھی آپ سے دعا سلام بھی نہیں کروں گا. تو مجھے تبلیغ سے سوائے کے کہ میں ایک فریضہ سمجھا میں نے, اللہ کی طرف سے تو وعدہ کیا نا, بس اس سے زیادہ نہیں. بہرحال انہوں نے کہا مولانا احمد لاٹھ یہاں موجود ہیں, آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں کہا مولانا سے ہم بھی ملنا چاہتے ہیں. دوسرے دن پھر بات ہوئی فون پر, وہ آتے رہے میرے پاس. تیسرے دن انہوں نے کہا کہ مولانا تو کل عمرے میں اچانک جا رہے ہیں اور رات میں علماء کا بیان ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے شہباد, میں نے کھانا کھا لوں اس کے بعد لے لینا مجھے. تو میں کہا تو مولانا کا بیان چالو تھا. انہوں نے خود مفتی حاشی نے بتایا کہ آپ کا 2 بار ذکر بھی کر چکے ہیں مولانا. مولانا اپنے ساتھ میرے کرسی لگائی, دعا مجھ سے کروائی, گلے ملے. مولانا ہم سے بہت قدیم ہے, پرانے ہیں, بہت کام کرنے والے ہیں, اور ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے, نہ کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے, نہ کوئی انہوں نے میرا کسی مقابلے میں کمپوزیشن بھی نہیں, ہمارا مقابلہ نہیں. وہ بڑے ہیں ہم سے عمر میں, ہر چیز میں. لیکن صرف میں اس لیے ان پر سخت زبان استعمال کی میں نے, کہ دیکھا کہ وہی گویا سرگنا بنے ہوئے ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں, لیڈر بنے ہوئے ہیں اس ساری ٹیم کے جو مولانا صاحب کے خلاف. بہرحال اچھی طرح ملاقات ہوئی مولانا سے. اس کے بعد جب میں بھروچ میں گیا تو حضرت مولانا ابراہیم دیولہ دامت برکاتہم سے ملنا چاہتا تھا. ہمارے استاد بھی ہیں, یعنی استاد کی طرح پر ہیں. مجھے یاد ہے کہ 1963 میں غالباً 62 یا 63 میں پہلی مرتبہ 10 دن جماعت میں وہ ہمارے امیر تھے, اور یہی پانولی اور 44 اس سورج بھروچ کے درمیان کے علاقے میں ہم تھے. اور مولانا کے صفات کے دنیا قائل ہیں, ان کا تقوی, ان کے سادگی, ان کی باتوں میں جتنی اچھی مولانا سعید احمد خان کی جھلک نظر آتی ہے ان میں. تو میں ملنا چاہتا تھا, پتہ چلا مولانا عمرے کے لے گئے, میں فلاں تاریخ کو آئیں گے. ان کی وجہ سے مجھے ایک دن زیادہ ٹھہرنا پڑا. اور یہ منہاج صاحب جو ہمیں ملے تھے وہ مولانا کے بڑے خاص و خاص لوگوں میں, ان سے میں نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا مولانا کے ساتھ میں بمبئی سے آؤں گا اور آپ کو خصوصی طور پر ملاقات کا میں انتظام کر دوں گا. بہرحال پھر ان کا فون آیا کہ مولانا اتر گئے ہیں بمبئی, شتابدی ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں, 11:30 تک پہنچ جائیں گے, فلاں جگہ بھروچ میں ٹھہرے گا, ان کا نمبر یہ ہے. تو میں میرے جائے قیام کے قریبی تھا. میں تقریباً 12:30 بجے پہنچا وہاں پر. کچھ لوگ مولانا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. میں نے عرض کیا مولانا اکیلے مجھے بات کرنی ہے. مولانا صاحب کو ہٹا دیا. تقریباً 1.5 گھنٹہ مولانا ساتھ میں اکیلا رہا. کھانا بھی ہم نے ساتھ میں کھایا, دونوں نے, باقی لوگوں نے الگ حال میں کھایا. میں نے عرض کیا مولانا آپ کی اصل جگہ تو نظام الدین ہے, ہر تبلیغ والا وہاں آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. آپ کو جو صفات ہے امت میں منتقل ہوں گی, آپ کی باتوں سے پوری امت کا فائدہ پہنچ رہا ہے. اور میں نے مولانا صاحب سے عرض کیا تھا آپ کے بارے میں, تو مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ مولانا ابراہیم میرے استاد ہیں, بہت قابل احترام ہے, اور ہم ان کے منتظر ہیں. ان کی جگہ اس طرح محفوظ ہے, ان کا کمرہ محفوظ ہے, ان کا مقام محفوظ ہے, ہم اس کے استقبال کے لیے استقبال کرنا. مجھے مولانا صاحب نے یہ فرمایا کہ بتائیے کتنے آدمیوں کو بھیجوں مولانا کو لینے کے لیے, اور کن کن کو بھیجوں, ہم سب کچھ کے لیے تیار ہیں. جب میں مولانا سے عرض کیا تو مولانا نے فرمایا دیکھیے مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں, مولانا صاحب سے بھی کوئی شکایت نہیں, اور کسی نے میری بے اکرامی بھی نہیں کی ہے. میں صرف اس لیے آ گیا ہوں واپس کہ میں گیا کہ وہاں دیکھا کہ کچھ میواتی یا جمنا پارک کے کچھ لوگ 2 آدمیوں کو مار رہے تھے. میں نے روکا, میرے پاس لاؤ, وہ نہیں آئے. بیسمنٹ میں لے کر تہخانے میں مارا, اس خون بہ رہا تھا دونوں کا, پھر بلایا میرے پاس لاؤ, نہیں آئے. وجہ پوچھی نہیں بتائی, بس ان تو میرے پاس لاؤ ان کو, نہیں ان کو باہر بھگا دیا, خود بھی میرے پاس نہیں آئے. تو ان ماردار سے گھبرا کر میں آ گیا تھا, حالت بہتر ہو جائے گا میں چلے جاؤں گا. مولانا سے میری یہ بات ہوئی. اور بھی دوسری باتیں دنیا جہاں کی ہوتی رہی, کھانے پر بھی پہلے بھی. اور واقعتاً میری اپنی کوشش یہ تھی کہ مولانا ابراہیم ہو یا مولانا احمد لاٹھ ہو یا جو, ان سب کو ملا دیا جائے مولانا صاحب سے, قریب کر دیا جائے, اور یہ انتشار ختم کر دیا جائے. بہرحال بہت اچھی ملاقات رہی. اور اس کے بعد میرا, جب میں ڈابیل میں تھا تو بیسما قریب میں ایک گاؤں ہے, ڈابیل کے پاس ہی تقریباً 2-2.5 کلومیٹر. تو وہاں سے کچھ لوگ دعوت دینے کے لیے آئے کہ ہمارا ہفتے کا پروگرام ہے تبلیغ کا. میں نے کہا دیکھیے میں بیان نہیں کرتا ہوں اور میں تبلیغ میں نہیں آیا ہوں,
کہنے لگے نہیں آپ ایسا کریں کہ بیان نہ کریں ویسے نہیں، میں آج تو نہیں آؤں گا میں. کہنے لگا اچھا کل ہم رکھ لیتے ہیں، کچھ پرانے ساتھی جمع ہو جائیں گے، گفتگو کے انداز میں بات چیت. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں گیا وہاں پر، تو وہاں جا کر مجھے مولانا موسیٰ سامرودی کی برکات نظر آئی. بہت پرانے بزرگ، تبلیغ کی پہلے شاید شخص ہیں جو باہر کے ملکوں میں پہلی مرتبہ ترکی اور یوگوسلاویہ اور شام اور مختلف ملکوں میں گئے ہیں. اور اس وقت میں تصور نہیں تھا کہ اللہ کی نسبت تو کوئی کسی دوسرے ملک سے اللہ کے لیے آئے دین کی بات کرنے کے لیے. بہت اکرام علماء نے کیا، بڑے ہدیے دیے، وہاں کے حکومتوں نے دیے. مولانا سارا علاقہ حضرت جی مولوی صاحب کی خدمت میں پیش کر دے، حضرت یہ دعوت کا ہے، میرا نہیں ہے. اور جب ہم نے کام شروع کیا تھا جامع حسینیہ وراندیر میں، یہ 62-63 کی بات ہے، ایک بار مولانا آ گئے، کہنے لگا تمہارا امیر کون ہے؟ میں طالب علم تھا، چھوٹا تھا. لوگوں نے مجھے پیش کر دیا، کہنے تم تو غریب معلوم ہوتے. میں نے کہا ہاں میں تو بہت غریب ہوں. کہنے دیکھو اللہ آپ سے کام لے رہا ہے، اس میں جمع نصیحتیں کی، اور زندگی بھر ان سے تقریباً 60 سال تعلق رہا ان کے ساتھ، بہت گہرا، اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے ہیں. تو ان کی بیٹی وہاں پر ہے، تو ان کی برکات وہاں پر ہے کہ ویسٹ میں والے سارے مولانا سعد کے ساتھ ہیں. وہ کہنے لگے مولانا موسیٰ سامرودی فرمایا کرتے تھے تقریباً 25 سال سے کہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے جانشین اللہ نے مولانا سعد کی صورت میں ہمیں دے دیا. واقعہ یہ ہے کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ ہوں یا مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ ہوں یا مولانا سعد دامت برکاتہم ہوں، میں نے دیکھا ان حضرات کو صحابہ کے حالات اور واقعہ سے ایسا لگاؤ ہے. جب یہ واقعہ شروع کرتے ہیں حضرت مولانا صاحب بھی، مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ بھی اور مولانا سعد بھی، تو ایسا معلوم ہوتا کوئی بزرگ جو ہے اپنے خاندانی حالات بیان کر رہے ہوں. جس طرح پرانے بزرگوں اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کا اور سب کے حالات معلوم ہوتے ہیں، اتنا لگاؤ. تو وہاں پر ان لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم تو سب مولانا سعد کے ساتھ ہیں، اگرچہ اطراف کے سارے گاؤں میں اتنا زہر پھیلایا گیا مولانا سعد کے خلاف، اور اتنی زیادہ نفرت بھری گئی، اتنی اتہامات تہمتیں لگائی گئی ان کے اوپر ہر قسم کی، بہت ہی واہیات قسم کی، اور ان کے خلاف کیا کیا نہیں ہوا. لیکن ہمارا گاؤں الحمدللہ محفوظ ہے. بہرحال میرا گجرات کا سفر اس اعتبار سے بھی تھا کہ میں سب سے ملنا چاہتا تھا، اکابرین سے اور علماء سے اور سب دوستوں سے. تو گجرات کے سفر کے بعد جب میں مختلف مشرقی یو پی ہے، بنگال ہے، بہار ہے، سفر کرتا ہوں 2012 میں جب دہلی پہنچا میں، اور دہلی میں مولانا سعد دامت برکاتہم سے میں نے مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت ہی ہمارے بزرگ اور اکابر اور بالکل حضرت مولانا الیاس کی نقش قدم پر ان کے جانشین، ان کے چھوٹے بیٹے مولانا عبدالحمید، فون کیا کل میں ادھر کچھ ملاقاتیں ہیں، میں آنا چاہتا ہوں، اور چند منٹ مولانا سے 10-20 منٹ مولانا سعد سے کب اویلیبل ہیں، کب ان کے پاس وقت ہے بتا دیجئے. تو ان کا فون آیا کہ بھئی آپ کے لیے ہر وقت دروازے کھلے ہیں، 24 گھنٹے جب آئیں جتنی دیر کے لیے بات کریں، منتظر ہیں مولانا. بہرحال میں گیا، اور واقعتاً مولانا دیکھو نظام الدین اس وقت میں جو شور مچایا جا رہا ہے، نظام الدین خالی ہے، یہ صرف ایک قسم کا بہت ہی جھوٹا پروپگنڈا ہے، بہتان ہے. جب بھی نظام الدین گیا تل رکھنے کی جگہ نہیں، کھچا کھچ بھرا ہوا، جتنی مرتبہ گیا یہ بات جھوٹا پروپگنڈا ہو رہا ہے وہاں پر. بہرحال مولانا بہت مصروف تھے جب میں گیا، اور ہمارے یورپ کا دور جو جوڑ ہے وہ شروع ہونے والا تھا. کچھ لوگ یہاں کے ملے، لندن کے ابراہیم شیخ ملے، اور کچھ یہاں کے. دوسرے دن شروع ہونے والا تھا، دوسرے دن مجھے ایک بڑے پروگرام کے لیے کیرانا جانا تھا. بہرحال مولانا سعد سے بات ہوئی، مولانا ابراہیم کا بھی تذکرہ کیا میں نے. تو مولانا سعد نے کہا دیکھیے بات یہ ہے، یہ مولانا خط آیا ہے، اور مولانا نے اس میں لکھا ہے، ابھی آیا کل خط، کہ آپ امیر نہیں ہیں، 6 آدمی ہوں گے امیر، اور باری باری فیصلہ کریں گے ایک ایک ہفتہ، اور جب تک 6 آدمی متفق نہ ہو جائیں آپ کوئی بات نہ چلائیں، کوئی جب تک میں نے کہا تو غلط بات ہے. آج تک پوری تاریخ میں 1400 سال ہماری تاریخ ہے امت مسلمہ کی، کسی دینی یا دنیاوی امیر پر ایسی پابندی نہیں لگائی گئی. آج کے دور میں 6 آدمیوں کا 3 آدمی متفق ہونا مشکل ہے کسی بات پر، نفسانیت کا دور ہے آج کے دور میں.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد فیصلے آپ کو ملیں گے. آپ نے جب قضا کیا حدیبیہ کی واپسی پر عمرہ، حدیبیہ کے موقع پر گئے اور آپ کو روک دیا گیا عمرہ کرنے سے.